الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ مسلمانوں کی آبادی الحمدللہ تقریباً 1.5 ارب ہے، جو کہ دنیا میں مذہب کے حساب سے دوسری بڑی آبادی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کی موجودگی میں جب بات ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آئے تو 2% مسلمان بھی اس مجموعی آبادی میں سے احتجاج یا اپنی آواز کو کسی بھی ذرائع سے اٹھانے میں ناکام رہے۔ یہ بات میرے جیسے بہت سے مسلمانوں کو ذہن میں آئی ہوگی اور وہ سوچتے ہوں گے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم بے حس ہیں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، مگر اس حد تک یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کی تربیت میں نہ گھروں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شامل ہے، نہ سنتوں کا اہتمام، نہ ہی ہمارے دینی مدارس نے اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے علماء اکرام کی اکثریت ارکان اسلام پر بہت زور دیتی ہے اور مسجد کے ممبروں سے بھی ارکان اسلام کی تاکید کا چرچا رہتا ہے۔ ان کی ادائیگی اپنی جگہ بہت ہی ضروری ہے، مگر کیا وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کیا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ارکان اسلام اپنی روح کے ساتھ ادا ہو سکتے ہیں؟ کیا سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ جبکہ قصر نماز میں فرض رکعتوں میں کمی کی گئی ہے، مگر سنتیں اسی طرح ہم نے پوری ادا کرنی ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرضوں کو تو میں معاف کر سکتا ہوں، پر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں کمی پیشی مجھے منظور نہیں ہے۔ اس سے ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر افسوس صد افسوس ہم مسلمانوں میں اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ یورپ کے جن ملکوں میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، وہاں پر کسی بھی ارکان اسلام کو روکنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ وہاں آرام سے نماز، روزہ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو گوارا نہیں ہے۔ اس کی بیسک وجہ ہی یہی ہے کیونکہ عیسائی دنیا بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ مسلمان جتنی بھی نماز روزہ پڑھ لیں، جتنے حج ادا کر لیں، اگر ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو ان کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے کسی جسم میں روح نہ ہو اور وہ جسم چلتا پھرتا ہو۔ اسی طرح امت مسلمہ کا بھی آج کے دور میں یہی حال ہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ ان کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے، اس روح کو ہم نے اپنے اندر سے مار دیا ہے اور ہم بظاہر ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا عروج صرف اور صرف جب تک رہا جب تک ان میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مرنے کا جذبہ قائم رہا۔ جب ان میں بے حیائی اور بے غیرتی پھیل گئی اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کٹ مرنے کا جذبہ ختم ہو گیا تو ذلت اور گمراہی کے گڑھوں میں مسلمان امت پوری کی پوری گر گئی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے
میں آپ سے صحابہ اکرام کے عشق رسول کے کچھ واقعات شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ کے موقع پر اپنے والد کو قتل کیا تھا، کیونکہ وہ اسلام کا دشمن تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، اس امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ وہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس معراج پر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امت کے امین کا لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب ایک کافر نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک پتھر مارا جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خود پر لگا، جس سے آپ کی پیشانی مبارک میں 2 لڑیاں خود کی دھنس گئیں، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے ان لڑیوں کو ایک ایک کر نکالا۔ اس کوشش میں آپ کے 2 سامنے کے دانت ٹوٹ گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کے 2 دانت ٹوٹ جانے کے باوجود ان کی مسکراہٹ بڑی دل فریب معلوم ہوتی تھی۔ جب وہ ہنستے تھے تو نہایت ہی خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ یہ اللہ کی دین تھی کہ وہ خوشنما نظر آنے لگے، جبکہ انسان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جائیں تو وہ بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح اسی غزوہ احد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جب اس کی اطلاع حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے دانت توڑ لوں، اور انہوں نے اپنے 2 دانت توڑ لیے۔ مگر پھر انہوں نے سوچا کہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے سارے کے سارے دانت توڑ لیے۔ یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، پر ان کو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اور اسی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ تم اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا اور ان سے امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ اس سے بخوبی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اور ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔